اچھے اخلاق اچھی عادات کا نام ہے، اچھے مزاج کا نام ہے، اچھی گفتگو کا نام ہے، اور اچھی عادات میں سب سے اچھی چیز اور ابتدائی چیز نرمی ہے۔ زہیر بن ابی سلمہ جو تھا عرب جاہلیت کا ایک بہت زبردست شاعر تھا، اور اس کے بہت سے اشعار جو ہیں وہ بہت حکیمانہ ہیں۔ ایک شعر میں وہ کہتا ہے من لا يصانع في امور كثيرة يدرس بانياب ويوطأ بمنسم، یعنی جو شخص جس کے اندر نرمی نہیں ہوتی، جو دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کرتا، تو پھر ایسا شخص اپنے لیے کانٹے کھڑے کرتا ہے، اپنے لیے آفات کو جنم دیتا ہے، اپنے لیے مصیبتوں کو کھڑا کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے کہ آ بیل مجھے مار، پھر وہ اپنی بے عزتی کا سامان خود کرتا ہے اور اپنے لیے مشکلات خود پیدا کرتا ہے۔ تو مومن کیسا ہے؟ پودے کی طرح۔ یہ مثال میں نہیں دے رہی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، مختلف لوگوں کے رویے اور حالات کیا کرتے ہیں، اس کو لٹا دیتے ہیں، اور پھر وہ ان سے باہر آتا ہے تو پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر دوسری طرف سے پھر ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسان کے اندر اللہ نے فرمنس بھی رکھی ہے، ضد رکھی ہے، ہاں مضبوطی بھی رکھی ہے، لیکن یہ کس لیے ہے؟ عقیدے کے معاملے میں، جہاں انسان اور رب کا معاملہ ہو، اللہ کی وحدانیت کا معاملہ ہو، وہاں انسان کو فرم رہنا ہے، اپنے بلیف کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں، لا الہ الا اللہ کے معاملے میں، وہاں اصول پر مبنی زندگی ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے برعکس جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہو تو پھر اس میں لچک ہونی چاہیے، فلیکسیبل ہونا چاہیے، نرمی ہونی چاہیے، حالات کے مطابق اس میں تبدیلی کرتے رہنا چاہیے۔ عام طور پر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ جب اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے تو جھوٹے خود ساختہ اصولوں کا سہارا لیتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، میری زندگی کے کچھ اصول ہیں اور میرے کچھ پرنسپلز ہیں اور میں ان سے ہٹ نہیں سکتا اور مجھے ان پر جم کے رہنا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، وہ آپ کو اپنی ذات کے ساتھ اصول رکھنے چاہیے جب معاملہ صرف آپ کا اور اپنی ذات کا ہے۔ مثلا تہجد پڑھنے کا وقت ہے تو کسی اور کے ساتھ معاملہ نہیں، اب آپ فرم رہیے، کچھ بھی ہو اس میں آپ لچک نہیں پیدا کیجیے، یہاں آپ کو اصول پرست ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو صدقہ خیرات کرنا ہے تو یہ نہیں کہ ادھر سے خیال آیا اور ادھر گیا اور ہل جل گئے اور بات ختم۔ فرائض کی ادائیگی کی بات ہے، نماز کی بات ہے، روزے کی بات ہے، جو آپ کی ذاتی عبادات ہیں، جو کام آپ کے اپنی ذاتی زندگی سے متعلق ہیں، ان میں آپ ضرور فرم رہیے، فکس رہیے، ہرگز خود کو ڈھیل نہ دیجیے، کوئی لچک پیدا نہ کیجیے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جہاں بھی معاملہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں بھی انسان کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں دوسرے کے ساتھ ملنے کی بات ہوتی ہے، وہاں آپ کو لچک کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ دو اینٹوں کو آپس میں کیا چیز جوڑتی ہے؟ سخت چیز نہیں جوڑتی، نرم چیز جوڑتی، سیمنٹ جوڑتا ہے، اور اگر وہ سیمنٹ پتھر بنا ہوا ہو تو کیا ہوگا؟ وہ دو اینٹوں کو نہیں جوڑ سکے گا، مضبوط عمارت نہیں بن سکتی۔ انسانی تعلقات بھی اسی طرح ہیں، انسان اپنے معاملے میں اپنی ذات کی اصلاح کے لیے اینٹ بنے، لیکن جب اس کو دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو بیچ میں ایسا ایریا آئے گا کہ جو دونوں کے درمیان نرمی پیدا کر کے دونوں کو جوڑ سکے گا۔ جب بھی دو چیزوں کو آپس میں ایک دوسرے میں فکس کرنا ہوتا ہے تو پھر اگر ایک دوسرے کو راہ نہیں دیتا تو وہ چیز فکس نہیں ہو سکتی۔ اگر دو لوگ آپس میں کسی بھی معاملے میں اکٹھے کام کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف ایک ہی کی مانی جائے اور پھر وہ کام صحیح بھی ہو جائے۔ کبھی ایک جھکے گا اور کبھی دوسرا جھکے گا، کبھی ایک سنے گا اور کبھی دوسرا سنے گا، جب جا کر گزارا ہوگا۔ لیکن عام طور پر لوگوں کو کیا چیز نہیں جھکنے دیتی؟ انا نہیں جھکنے دیتی، اکڑ۔ ہاں، اور انا کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تکبر، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، خود پرستی، خود کو بڑی چیز سمجھنا، اور کہیں بھی تھوڑا سا اختلاف ہو جائے تو اس کو انا کا مسئلہ بنا لینا، عزت کا مسئلہ بنا لینا، کہ اس شخص نے میری بےزتی کر دی، اس نے میری بات نہیں مانی یا میں نے اس کی نہیں مانی، تو اب اگر میں اس کی مان لوں گا تو کیا ہوگا؟ میں تو اس کے سامنے چھوٹا ہو جاؤں گا،
میں تو گر جاؤں گا اس کے سامنے، میں تو چھوٹا بن جاؤں گا، اور پھر یہ تو مجھے چبا دے گا، اور یہ تو مجھے ترنے والا بنا دے گا، اور مجھے تو اپنے اصول پہ قائم رہنا ہے، اس لیے مجھے وہ کرنا ہے جو مجھے کرنا ہے۔ یہ ضد اور ہٹ دھرمی کا دوسرا نام ہے۔ جب آپ کو دوسروں کے ساتھ مل کے چلنا ہے تو اس میں آپ کو جھکنا پڑے گا، ٹوٹنا پڑے گا، اور اگر آپ نہیں ٹوٹتے خود تو آپ کو توڑا جائے گا، آپ وہ فائدے نہیں اٹھا سکیں گے جو آپ اٹھا سکتے ہیں۔ کیا چیز انسان کے اندر نرمی لا سکتی ہے؟ انسان کا یہ احساس کہ میں بندہ ہوں، بڑا صرف اللہ ہے۔ کہیں بھی یہ خیال آ جائے کہ میں بڑا ہوں اور فلاں نے میری بڑائی کو چیلنج کر دیا ہے اور میری بات نہیں سنی یا میری نہیں مانی یا میری بڑائی کو ٹھیس پہنچا دی ہے، تو پھر فوراً جو خیال آپ کو ٹھنڈا کر دے گا وہ یہ کہ بڑائی تو اللہ کے لیے، بڑا تو صرف اللہ ہے، میں تو بڑی نہیں۔ خواہ آپ کسی کے مقابلے میں واقعی بڑے ہوں بھی عمر کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، بہت چیزوں میں فرق رکھا ہے۔ انسان کنگھی کے دندانوں کی طرح نہیں ہے بلکہ انگلیوں کی طرح ہے، سائز میں بڑے چھوٹے ہیں، فزیکلی بھی، عمر کے اعتبار سے بھی، مال کے اعتبار سے بھی، عقل کے اعتبار سے بھی، علم کے اعتبار سے بھی۔ ہے یہ فرق یا نہیں؟ یہ فرق ہے، اس فرق کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ لہذا یقینی طور پر گھر میں کوئی تو بڑا ہوگا۔ اب آپ اگر گھر میں بڑے ہیں تو بہت دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی بڑائی کو نہ مانا جائے، جیسے بچے بعض اوقات اپنی منمانی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، دراصل ہماری بڑائی کی نفی کر رہے ہوتے ہیں یا ہمیں چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، ہماری بڑائی کی نفی کر رہے ہوتے ہیں یا ہمیں چیلنج کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مثلاً آپ استاد ہیں تو اپنے شاگرد کے مقابلے میں تبھی استاد ہیں کہ آپ کو اللہ نے علم زیادہ دیا ہے، لیکن بہت دفعہ شاگرد آپ کی بات نہیں مانتے، تو کیا ہوگا؟ آپ کی بڑائی چیلنج ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ کے پاس مال ہے یا آپ سمجھدار زیادہ ہیں اور دوسرا جو آپ سے معاملہ کر رہا ہے وہ انتہائی ناسمجھ ہے، بے وقوف ہے، اور وہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے آپ کی بات نہیں مان رہا، تو اب اس میں کیا ہو گیا؟ آپ کو اس نے چیلنج کیا ایک طرح سے، یا آپ کی بڑائی کو ٹھیس پہنچائی۔ ایسے میں کیا ہوگا کہ آپ ضرور غصہ کریں گے، غصہ نہیں تو غم، کیونکہ غصہ کس پہ آتا ہے؟ اپنے سے چھوٹے پر، اور غم کس کے مقابلے میں ہوتا ہے؟ جو اپنے سے بڑا ہوتا ہے۔ جب ہم ریاکٹ نہیں کر سکتے تو پھر ہم اپنے اندر ہی غم رکھ کے کھاتے ہیں خود کو۔ بہرحال اب کیا ہے کہ ایسے موقع پر جہاں آپ دیکھیں کہ آپ کی انا کو ٹھیس لگ گئی ہے اور آپ کو کسی نے غصہ دلا دیا ہے، یا آپ کو کسی نے رنجیدہ کر دیا ہے، یا آپ کو کسی نے ہرٹ کر دیا ہے جس پر آپ خود بھی واچ کر رہے ہیں اور جائزہ لے رہے ہیں کہ کیا کیا باتیں آپ کو لوگوں کی تکلیف دے رہی ہیں یا دی ہیں، ایسے مواقع پر پھر پلٹ کر تکلیف دینے والے کے ساتھ اچھا بننا، دکھ دینے والے کے ساتھ بھلائی کرنا، کسی کی سختی کے جواب میں نرمی کرنا صرف اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب انسان فوراً اپنے آپ کو یہ سمجھائے کہ بڑا تو صرف اللہ ہے، میں تو بڑی نہیں۔ جو ہی یہ خیال دل سے نکلے گا اپنی بڑائی کا تو ہر چیز آسان ہو جائے گی، کیونکہ جو اپنی بڑائی کا خیال ہے نا، یہ ایسے جیسے غبارے میں پھونک بھری ہوئی ہوتی ہے نا، تو اس میں کیا ہو جاتا ہے؟ اکڑ ہو جاتی ہے۔ جتنا زیادہ وہ پھکا ہوا ہوگا تو وہ اتنا ہی اکڑا ہوا ہوگا، اور جو ہی اس میں سے پھونک نکلے گی تو کیا ہوگا؟ نرم ہو جائے گا۔ تو ہمارے اندر جب تک انا کی پھونک بھری ہوئی ہوتی ہے، اکڑ بھری ہوئی ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں ہم بڑی چیز ہیں، تو پھر کبھی بھی انسان دوسرے کے ساتھ اچھا اخلاق نہیں برت سکتا۔ اور پھر ہم خود پرستی کا شکار ہیں یا نہیں، انا کا شکار ہیں یا نہیں، یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ پتہ چلے گا کہ ہمارا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت رویہ کیا ہے۔ اور ہم جب تک مسلسل اپنی نگرانی خود نہیں کریں گے اور مسلسل اپنے آپ کو یہ یاد دہانی نہیں کرائیں گے تو اس وقت تک معاملہ درست نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ اکڑ کا معاملہ کرتے ہیں تو آپ کو رسپانس بھی کیسا ملتا ہے؟ یعنی آپ اگر کسی اکڑنے والے کے مقابلے میں آپ بھی اکڑ جاتے ہیں، کوئی سختی کر رہا ہے آپ بھی سختی کر رہے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہے ہیں، کیا ہوگا؟
اور زیادہ فساد اور خرابی پیدا ہوگی. اور خاص طور پر ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جن کے اندر کوئی خوف خدا نہیں اور کوئی حیا نہیں اور کچھ نہیں، وہاں کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی. اس میں آپ دیکھیے کہ جب آپ اکڑ کے معاملہ کرتے ہیں تو لوگوں کی انا جگا دیتے ہیں، آپ دوسروں کی انا ہرٹ کر دیتے ہیں. اور جب انا جاگ جاتی ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ بڑھتا ہے، مسئلہ بڑھ جاتا ہے. اور اگر آپ نرمی سے کام لیتے ہیں تو آپ لوگوں کے ضمیر کو جگاتے ہیں. کس کو جگاتے ہیں؟ ضمیر کو جگاتے ہیں. اور جب آپ کسی کا ضمیر جگا دیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب کسی کا ضمیر جاگ جائے تو پھر آپ اس سے بدلہ نہ بھی لیں تو کیا ہوگا؟ وہ صحیح کرے گا اور وہ خود شرمندہ ہوگا، وہ خود ریئلائز کرے گا کہ اس کی غلطی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو نرمی ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. اس دنیا میں کامیابی کے لیے اور آخرت میں کامیابی کے لیے نرم رویہ بہت بڑا ہتھیار ہے. یہی وہ چیز ہے جس سے آپ کسی کا دل جیت سکتے ہیں. سختی سے کسی کا دل نہیں جیت سکتے. اور اصل فاتح کون ہوتا ہے؟ جو دل جیتے. اصل کامیاب وہ ہے، اصل فاتح وہ ہے جو دوسروں کے دل جیت لے. اور یہ ایسا نہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ نرم ہے اور آپ بھی نرم ہے، کوئی ہنس رہا ہے تو آپ بھی ہنس رہے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ نے کسی کا دل جیت لیا. نہیں، یہ دل جیتنا نہیں ہوتا. دل جیتنا کیا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ اچھا ہے تو بھی اور برا ہے تو بھی آپ اپنا کام کروا سکیں جو آپ چاہتے ہیں. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لوگوں کو وہ سب سکھا دیا جو آپ سکھانا چاہتے تھے. کس وجہ سے؟ نرمی کی وجہ سے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ سخت ہوتے، بدخلق ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو یہ سب آپ سے بھاگ جاتے. تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے آپ پر کہ آپ لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئے. آپ کی نرمی کی وجہ سے آپ کے دشمنوں کے بھی ضمیر جاگے، انا نہیں جاگی، ضمیر جاگے. جب ضمیر اور کانشس جاگ گئے ان کے تو پھر پیغام ڈالنا، میسج دینا آسان ہو گیا. آپ دیکھیے کہ جب آپ سختی کرتے ہیں نا تو یہ ایسے ہی جیسے آپ کانٹے بو رہے ہیں اپنے لیے. تو آپ پھر خود کس میں جیتے ہیں؟ جب آپ نے اس کو بھی چھیڑ لیا، اس کو بھی اپنے خلاف کر لیا، اس کو بھی کر لیا، اس کو بھی ہر ایک کے دل میں اپنی نفرت کے بیج بو لیے، تو خواہ کوئی ڈر کے مارے آپ کے سامنے بول نہیں سکتا، خواہ کوئی ڈر کے مارے آپ کو کچھ جواب نہیں بھی دے سکتا، لیکن کبھی جھانک کے دیکھیے اپنے آپ میں کہ اس کے دل میں آپ کی عزت کتنی ہے، وہ کتنی خوشی سے آپ کی بات مانتا ہے، کس خوشی سے آپ کا کام کرنا چاہتا ہے، کس خوشی سے آپ کی بات سننا چاہتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا دین اور دین کا جو اثر ہے وہ بڑھتا نہیں، کیونکہ دین سکھانے والوں میں اور دین پھیلانے والوں میں وہ پیغمبرانہ اخلاق نہیں رہا. تو دین صرف باتیں کرنے سے نہیں پھیلتا، دین رویے اور معاملے سے پھیلتا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات وہ سب سے بڑا ریئیکشن خود اپنے قریب کے لوگوں میں ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں، وہ سننے کا نام ہی نہیں لیتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا رویہ ان کے ساتھ وہ نہیں کہ جس سے وہ آپ کی طرف کھنچے. اگرچہ قدرتی طور پر ماں باپ کے دل میں محبت ہوتی ہے بچوں کے لیے، لیکن پھر بھی جب تک ایکسٹرا کیئر اور ایکسٹرا ایفرٹ کے ساتھ آپ ان کو قریب نہیں کرتے، ان کی جہالت اور نادانیوں کو برداشت کرتے ہوئے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گھروں میں دین کے خلاف ریئیکشن ہو جاتا ہے، گھر والے سپورٹیو نہیں رہتے، اور جس کے گھر سے تعاون نہ رہے وہ پھر آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. تو بات یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو دوسرے لازماً آپ کی عزت کرتے ہیں، ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا ہو جاتی. اور جب دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ہر قیمت پہ آپ سے تعاون کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، آپ کے مددگار بن جاتے ہیں، آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیتے ہیں. ورنہ ہر چیز بنی بنائی بھی ختم ہو جاتی اور آسان کام بھی مشکل ہو جاتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی آسان ہو اور مشکلات کم ہوں تو اس کے لیے پتھر نہیں پھول بننا ہوگا، سخت نہیں نرم بننا ہوگا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اسی زندگی میں
آپ اس سے کئی گنا زیادہ کام کر سکتے ہیں. لیکن آف کورس اللہ کی مدد کے بغیر کوئی چیز ہو نہیں سکتی. تو پھر جب تک بندے کا معاملہ اللہ تعالی سے درست نہ ہو تو کچھ بھی درست نہیں ہو سکتا. تو حسن اخلاق کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، تنہائی میں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی. اس سے پہلے کہ لوگ ہم سے نفرت کریں اور لوگوں کی نظر میں ہم گریں، ہم خود کو خود اپنی نظروں سے دیکھ کر اپنی اصلاح کر لیں.